السلام علیکم، کیسے ہو آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت سے ہو؟ آج بات کرتے ہیں دال کے بارے میں۔ عام زبان میں اسے لال دال کہتے ہیں اور ملکہ مسر کے نام سے بہت مشہور ہے۔ یعنی تمام دالوں میں سب سے بہترین دال یہ دال ہے۔ اس دال کی تو آپ کو تقریباً آپ گھر میں ہمیشہ بناتے ہوں گے اور اس کے فائدے بھی آپ لوگوں کو تھوڑے بہت پتہ ہوں گے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بزرگوں کی جو ہمارے انبیاء گزرے ہیں، نبی اور پیغمبر جو گزرے ہیں، اور جو ہمارے اپنے بزرگ ہیں بڑے، انہوں نے بہت شوق سے یہ کھایا ہے۔ اور اس کے فائدے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ آپ اس کو جب بھی پکائیں تو آپ نے اس طرح سے پکانا ہے کہ آپ نے اس میں جب اسے آپ پکانے لگے تو آپ پانی ڈالتے ہیں تو آپ نے پانی کے ساتھ اس میں، اب یہ دودھ میں پکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی آپ نے تھوڑا بہت ڈالیں، 1 سے 2 گلاس آپ نے اس میں دودھ ڈالنا ہے۔ دودھ ڈال کے جب آپ اس کو پکائیں گے تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ فائدے میں آپ کو بتا دوں کہ بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے اور خاص کر حاملہ عورتوں کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ اور کن لوگوں کو نہیں کھانا چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان لوگوں کو نہیں کھانا چاہیے۔ اور جو لوگ اسے شوق سے کھاتے ہیں، آپ یہ یاد رکھنا کہ آپ اس کے ساتھ تھوڑا بہت سلاد بھی کھا سکتے ہیں۔ آپ اسے سلاد کے طور پہ بھی کھا سکتے ہیں۔ آپ اسے بوائل کر کے باریک سلاد کاٹ کر اس میں آپ اس کو اپنے کھانے میں شامل کریں۔ فائدے اس کے یہ ہیں کہ آپ کے جسم سے یہ بہت ساری چیزوں کو نکالتی ہے۔ خاص کر جو لوگ بہت ایسے غرور سے یا غرور کرتے ہیں، یہ اتنی اچھی دال ہے کہ یہ ان کے جسم سے غرور، تکبر جیسے ہوتا ہے، اس چیز کو یہ کم کرتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے۔ نرم سے مطلب ہے کہ جو لوگ جن کے دل میں سختی ہوتی ہے، یعنی بات بات پہ وہ بگڑ جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ان کو یہ دال ضرور کھانی چاہیے۔ اور پھر میں آپ کو مقدار بھی بتاؤں گی کہ آپ کو ہفتے میں کتنی دفعہ کھانا چاہیے۔ اچھا، جو بچے جن کو بھوک نہیں لگتی ہے ان بچوں کو آپ کھلائیں، اور جن کا قد رک گیا ہو یا قد بڑھ نہیں رہا ہو ان بچوں کو آپ کھلائیں۔ اچھا، فائدہ یہ کس چیز میں آپ کو دے گا؟ جوڑوں کے درد میں آپ کو فائدہ دے گا۔ جن لوگوں کے جوڑوں کا درد ہو اس کو فائدہ دے گا۔ اور اگر کسی کو لکوہ ہو گیا ہو یا فالج ہو گیا تو آپ روزانہ اس کی تھوڑی سی مقدار آپ اس کو کھلائیں۔ یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے، اور جو خون کی روانی ہے اس کو یہ خون کو یعنی پتلا کرتی ہے۔ کولیسٹرول کے مریض کھا سکتے ہیں، شوگر کے مریض کھا سکتے ہیں۔ بہتر یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو جب بھی بنائیں اور کھائیں تو دودھ ضرور ڈالیں، کیونکہ اس میں کافی مقدار میں جو ہے پروٹین بھی ہے، اور جب آپ کیلشیم اس کے ساتھ دودھ ڈالیں گے تو کیلشیم بھی آپ کو ملے گی۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو نقصان اس کا اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ بہت زیادہ کھائیں گے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے ہمیشہ کھائیں، اپنے خوراک میں ڈالیں، اس کو بچوں کو دیں، اور خاص کر جن کو لکوہ ہو، چیچک کے مریض ہوں، جن کو چیچک ہو چکا، چیچک بھی اکثر بچوں میں ہو جاتا ہے، چیچک کے مریض کو دیتے ہیں۔ جن کے چہرے پہ دانے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو یہ کھلایا جاتا ہے، یعنی ماسک بھی اس کا بنتا ہے چہرے پہ لگانے کے لیے، اور اس کو کھاتے بھی ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کو نزلہ زکام ہو تو اس کو آپ نے پکا کر اس کے مریض کو بھی دینا ہے۔ آنکھوں میں جن کی خشکی رہتی ہو، آنکھوں میں پانی زیادہ نہیں بنتا ہو، ایسے مریضوں کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں۔ یا آنکھوں کے جو اندر پانی ہوتا ہے اس کو یہ بڑھاتی ہے، یعنی آپ کی آنکھوں میں پانی ہوگا تو آپ کی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی اور خشک نہیں ہوں گی۔ اور جن کا خون جمتا نہیں ہے، یعنی خون جمتا ہے لیکن جسم میں اس کو جو ہے پتلا کرے گی، خون کو یہ پتلا کرے گی، ہڈیوں کی کمزوری کو دور یہ کرے گی۔ اور جن عورتوں کو پریگنیسی میں خون کی کمی ہو جاتی ہے ان لوگوں کو ضرور یہ دیں، خون کی یہ کمی کو بھی پورا کرے گی۔
دوسری ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جن عورتوں اور مردوں میں یعنی ہارمونز کی کمی ہو، شادی شدہ خواتین اور مرد میں جب ہارمونز کی کمی ہو تو ان کو یہ تقریباً ہر 2 دن بعد ضرور کھانا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ آپ نے اس کو اتنا سا خشک بنایا ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کو تھوڑا سا شوربہ نما بنائیں، آپ اس کو تھوڑا سا پتلا بنائیں، اور اس کو جب آپ تڑکا لگائیں تو کوشش کریں دیسی گھی یا مکھن کا تڑکا لگائیں، لہسن اور اس میں سفید زیرہ ضرور شامل کریں، مرچ ٹماٹر نہیں ڈالنا ہے آپ نے، اور آپ نے اس کو سادہ پکانا ہے جیسے دال پکتی ہے۔ دال میں اکثر لوگ ٹماٹر ڈال دیتے ہیں اور زیادہ تر مرچ ڈالتے ہیں، آپ نے اس میں یہ چیزیں نہیں ڈالنی ہے، کیونکہ مرچ سے کافی لوگوں کو جوڑوں میں درد زیادہ ہو جاتی ہے اور ان کی جوڑوں میں جلن ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ساتھ سلاد بھی آپ بنائیں، سلاد کے ساتھ آپ کھائیں اس کو، خون کو یہ پتلا کرے گی آپ کے آنکھوں کے لیے، زکام کے لیے، اور سب سے بڑی بات ہے دماغی کمزوری جن کی ہوتی ہے یعنی ان کو بھی آپ دیں، بزرگ جتنے ہیں ان کو آپ دیں، یہ غصہ ختم کرتی ہے، یعنی غرور، یہ اس طرح کی چیزوں کو، جن کا دل بہت سخت ہو گیا ہو، بہت زیادہ سخت ہو، بات بات پہ چڑچڑے ہوں، لڑائی جھگڑے کرتے ہوں، ان لوگوں کو آپ ہفتے میں 2 سے 3 بار ضرور کھلائیں۔ کوئی اس کا وہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، صرف نقصان اس مریض کو ہے، مریض کا میں کہہ رہی ہوں آپ کو، جن مریض کے پھیپھڑے خراب ہوں، پھیپھڑوں میں ہوا صحیح آتی جاتی نہ ہو، ایسے مریضوں کو یہ نہ دیں، یعنی دمہ اور جن کے پھیپھڑے خراب ہوں ان کو آپ نہ دیں، کیونکہ یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ باقی ہر طرح کے لوگ ہی اس کو کھا سکتے ہیں، یعنی یورک ایسڈ کے مریض بھی ہوں، کولیسٹرول جن کا زیادہ ہو یعنی ہائی بی پی ہو، ان کو بھی کھانا چاہیے، لیکن جب بھی آپ کھائیں کسی چیز کو یہ یاد رکھیں آپ اس کی مقدار کو کم کھائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ڈونگے بھر بھر کے کھانا ہے، آپ نے تھوڑا سا لینا ہے، آپ اس کو شوربے کی طرح بنائیں، روٹی ڈبو کے اس میں بھی کھا سکتے ہیں، سلاد کے ساتھ مکس کر کے آپ سلاد کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، اس کو آپ اس کو ہر طرح کا کھا سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ یہ کھائیں تو اس کے ساتھ چاول اگر آپ نے کھانا ہے تو گرمیوں کے موسم میں دال چاول جیسے بناتے ہیں تو چاول کے ساتھ آپ کھائیں، پھر اس کی تاثیر بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا مزاج جو ہے سرد اور خشک ہے۔ بہتر یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں، وہ زیادہ بہتر رہے گا، چاول کے ساتھ کم لوگ کھائیں تو بہتر ہے، فائدہ اس کا اسی صورت میں ہوگا۔ اور دوسری بڑی بات ہے کہ جن لوگوں کے ہارمونز کمزور ہوں، میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے نہ ہوں، تو ایسے مریضوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ 3 دن لگاتار کھائیں، یعنی 3 دن لگاتار کھائیں، رات کے ٹائم اس کا آپ کھانے کے ساتھ آپ اس کو کھا لیں، اسی کے ساتھ روٹی کھا لیں، پھر آپ 3 دن جب کھا لیے تو پھر آپ اس کے کچھ دن کے بعد آپ اس کو کھائیں۔ یہ ہارمونز کو اتنا بڑھا دیتی کہ خاص کر جو بے اولاد عورتیں ہیں یا مرد ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے۔ ہارمونز کی کمی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کون سی بات کر رہی ہوں، کہ اس کے لیے یہ سب سے بہتر چیز ہے۔ گاؤں وغیرہ میں تو ہم جاتے نہیں ہیں، لیکن گاؤں کے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مال مویشی پالتے ہیں تو وہ اکثر بھینسوں کو اس کا بہت پتلا سا پانی ٹائپ کا بنا کر وہ پلاتے ہیں، اس سے وہ ان کو حمل یعنی ٹھہر جاتا ہے اور بچہ ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو مرد حضرات ہیں وہ بھی یہ کھائیں اور خواتین بھی کھائیں، تو ان کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور چھوٹے بچے جن کو بالکل بھوک نہیں لگتی ہے آپ ان کو دیں، ان کا قد بڑھے گا۔ اور ایک دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے سارا دن کھیلتے ہیں، رات کو جب وہ سونے کے لیے تیاری کرتے ہیں تب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاؤں میں درد ہے،
کیونکہ ان کی ہڈی بڑھ رہی ہوتی ہے اور اکثر ہلکا سا بخار بھی ویسے بچوں کو ہو جاتا ہے، تو گرم دودھ ان کو پلاتے ہیں۔ اور آپ اس کو کھانے میں یہ ضرور دیا کریں، ملکہ مسر، لال دال جسے کہتے ہیں۔ آپ یہ ضرور اس کو بچے کو ہفتے میں 1-2 بار ضرور کھلایا کریں، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، قد لمبا ہوگا، اور اس کے جو بھوک نہ لگنے کی وجہ سے بچے کھانا نہیں کھاتے، ان کو بھوک بھی لگے گی۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو دوپہر کے ٹائم دیں تاکہ رات تک وہ اچھے سے ہضم بھی کر لیں۔ بزرگ کھائیں، خواتین کھائیں، سب کے لیے بہترین چیز ہے۔ بس صرف جن کو دمہ ہو یا پھپھڑوں کا مسئلہ ان کو نہ دیں، باقی سب کھا سکتے ہیں۔ اگر زکام ہو گیا ہے، نزلہ ہو رہا ہے، آپ کو ناک سے پانی بار بار بہہ رہا ہے، تب بھی آپ اس کا شوربہ بنا کر اس میں روٹی ڈبو کر آپ کھائیں۔ جس طرح سے آپ کا موڈ ہو آپ اس کو کھائیں، لیکن کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو دودھ کے ساتھ پکانا ہے۔ اس کے فائدے بہت بڑھ جائیں گے، کیونکہ دودھ کے ساتھ اس کے جو ہے کیلشیم وغیرہ بھی اس میں بڑھ جائے گی، اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ کوئی نقصان نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ اس کو نہ کھائیں، لیکن زیادہ مقدار میں بھی نہیں کھانا ہے۔ ہفتے میں یعنی 2 بار یا 3 بار، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر ہفتہ یا 10 دن کے بعد آپ پھر پکائیں۔ اس کو لازمی کھانا چاہیے۔ تمام دالوں کی سردار ہے یہ ملکہ مسر۔ اس کے چھلکے کے والے بھی آپ کھا سکتے ہیں، بغیر چھلکے والے بھی ہوتے ہیں اس کے، تو یہ چھلکے والے، ٹھیک ہے نا، اور بغیر چھلکے والے اس طرح سے ہوتے ہیں، لال دال جسے کہتے ہیں۔ آپ دونوں کو پکا کے کھائیں، لیکن چھلکے والے دال جو ہوتی ہے اس کے زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ آپ فائدہ اٹھائیں اس سے، خود بھی کھائیں، گھر والوں کو بھی کھلائیں، بچوں کو بھی کھلائیں۔ بہت اچھی چیز ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان بیمار ہو تب آپ دوائیاں کھائیں یا آپ ایسی خوراک کھائیں کہ جس سے آپ کی صحت ٹھیک ہو۔ آپ شروع سے یہ اچھی چیز کھایا کریں، اپنی ڈائٹ میں، اپنے سب چیزوں میں اچھا وہ کھانا پینا رکھا کریں۔ اور جن لوگوں کا جن کو آئل بند ہے، تو آپ صرف بوائل کر کے آپ اس کو کھائیں، ساتھ میں سلاد، ٹھیک ہے، بوائل کر کے آپ سلاد کے ساتھ کھائیں۔ روٹی پھر کم کھائیں، جن کا کولیسٹرول زیادہ ہے ان کو روٹی اکثر کم ہی، ڈاکٹر بھی بولتے ہیں کہ روٹی کم کھایا کریں۔ آپ اس کا سوپ بنا کے پی سکتے ہیں، لال دال کے آپ سوپ بنا کے پی سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ اس کے ساتھ جو، باجرہ، اس طرح کی چیزیں بھی مکس کر کے آپ اس کو بوائل کر کے خود اس کا سوپ ٹائپ کا بنا کر خود کھائیں، بچوں کو بھی دیں۔ یہ جلد ہضم ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑے بزرگ جتنے ہیں ان کو بہت پسند تھی، اور ہمارے انبیاء کرام میں 70 سے زیادہ انبیاء کرام جو ہیں ان کو یہ بہت پسند تھی۔ انہوں نے اس کے کھانے کی ترغیب دی تھی کہ آپ یہ کھایا کریں۔ ہمارے نبی پاک نے بھی کہا تھا کہ آپ یہ دال کھایا کریں، لیکن مقدار آپ کم کھائیں، ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اچھے سے کھائیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ سب کو اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشیاں دے، صحت تندرستی دے، اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنے خاندان کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔